السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے ہی سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احد کی لڑائی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو کچھ شکست ہوئی تھی، جس کی بڑی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد پر عمل نہ کرنا تھا۔ اس وقت مسلمان چاروں طرف سے کفار کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ شہید بھی ہوئے اور کچھ بھاگے بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کفار کے ایک جتھے کے بیچ میں آ گئے، اور کفار نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اس خبر سے بہت پریشان حال تھے، اور اسی وجہ سے بہت سے بھاگے اور ادھر ادھر متفرق ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جب کفار نے مسلمانوں کو گھیر لیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میری نظر سے اوجھل ہو گئے، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اول جندوں میں تلاش کیا، نہ پایا، پھر شہیدوں میں تلاش کیا، وہاں بھی نہ پایا۔ تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی سے بھاگ جائیں۔ بظاہر حق تعالی شانہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم پر ناراض ہوئے، اس لیے اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اس لیے اب اس سے بہتر کوئی صورت نہیں کہ میں بھی تلوار لے کر کافروں کے جتھے میں گھس جاؤں، یہاں تک کہ مارا جاؤں۔ میں نے تلوار لے کر حملہ کیا، یہاں تک کہ کفار بیچ میں سے ہٹتے گئے، اور میری نگاہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی تو بے حد مسرت ہوئی، اور میں نے سمجھا کہ اللہ جل شانہ نے ملائکہ کے ذریعے سے اپنے محبوب کی حفاظت کی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کھڑا ہوا کہ ایک جماعت کی جماعت کفار کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کے لیے آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، ان کو روکو۔ میں نے تنہا نے اس جماعت کا مقابلہ کیا اور ان کے منہ پھیر دیے اور باجوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد پھر ایک اور جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کی نیت سے بڑھی۔ آپ نے پھر حضرت علی کی طرف اشارہ فرمایا، انہوں نے پھر تنہا اس جماعت کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس جواں مردی اور مدد کی تعریف کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہو منی وانا منہ، یعنی بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، یعنی کمال اتحاد کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، وانا منکما، یعنی میں تم دونوں سے ہوں۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کی تمنا شہادت۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ پاؤں سے لنگڑے تھے۔ ان کے 4 بیٹے تھے جو اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے اور لڑائیوں میں شرکت بھی کرتے تھے۔ غزوہ احد میں عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کو بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی جاؤں۔ لوگوں نے کہا، تم معذور ہو، لنگڑے پن کی وجہ سے چلنا دشوار ہے۔ انہوں نے فرمایا، کیسی بری بات ہے کہ میرے بیٹے تو جنت میں جائیں اور میں رہ جاؤں۔ بیوی نے بھی ابھارنے کے لیے تانے کے طور پر کہا کہ میں تو دیکھ رہی ہوں کہ وہ لڑائی سے بھاگ کر لوٹ آیا۔ عمرو رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر ہتھیار لیے اور قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کی، اللہم لا تردنی الی اہلی، یعنی اے اللہ مجھے اپنے اہل کی طرف نہ لوٹائیو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی قوم کے منع کرنے کا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا، اور کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اپنے لنگڑے پیر سے جنت میں چلوں پھروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تم کو معذور کیا ہے تو نہ جانے میں کیا حرج ہے۔ انہوں نے پھر خواہش کی تو آپ نے اجازت دے دی۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عمرو رضی اللہ عنہ کو لڑائی میں دیکھا کہ اکڑتے ہوئے جاتے تھے اور کہتے تھے
کہ خدا کی قسم میں جنت کا مستحق ہوں۔ ان کا ایک بیٹا بھی ان کے پیچھے دوڑا ہوا جاتا تھا۔ دونوں لڑتے رہے حتیٰ کہ دونوں شہید ہوئے۔ ان کی بیوی اپنے خاوند اور بیٹے کی لاش کو اونٹ پر لاد کر دفن کے لیے مدینہ لانے لگی تو وہ اونٹ بیٹھ گیا۔ بڑی دقت سے اس کو مار کر اٹھایا اور مدینہ لانے کی کوشش کی، مگر وہ احد کی طرف منہ کرتا تھا۔ ان کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، اونٹ کو یہی حکم ہے۔ کیا عمرو چلتے ہوئے کچھ کہہ کر گئے تھے؟ انہوں نے عرض کیا کہ قبلے کی طرف منہ کر کے یہ دعا کی تھی، اللہم لا تردنی الی اہلی۔ آپ نے فرمایا، اسی وجہ سے یہ اونٹ اس طرف نہیں جاتا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے بڑے ناج سے پلے ہوئے اور مالدار لڑکوں میں تھے۔ ان کے باپ ان کے لیے 200 درہم کا جوڑا خرید کر پہناتے تھے۔ نو عمر تھے، بہت زیادہ ناج و نعمت سے پرورش پاتے تھے۔ اسلام کے شروع ہی زمانے میں گھر والوں سے چھپ کر مسلمان ہو گئے اور اسی حالت میں رہتے۔ کسی نے ان کے گھر والوں کو خبر دی، انہوں نے ان کو باندھ کر قید کر دیا۔ کچھ روز اسی حالت میں گزرے اور جب موقع ملا تو چھپ کر بھاگ گئے، اور جو لوگ حبشہ کی ہجرت کر رہے تھے ان کے ساتھ ہجرت کر کے چلے گئے۔ وہاں سے واپس آ کر مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی اور جہود و فقر کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اور ایسی تنگی کی حالت تھی کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت مصعب سامنے سے گزرے۔ ان کے پاس صرف ایک چادر تھی جو کئی جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، اور ایک جگہ بجائے کپڑے کے چمڑے کا پیوند لگا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس حالت اور اس پہلی حالت کا تذکرہ فرماتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھر لائے۔ غزوہ احد میں مہاجرین کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ جب مسلمان نہایت پریشانی کی حالت میں منتشر ہو رہے تھے تو یہ جمے ہوئے کھڑے تھے۔ ایک کافر ان کے قریب آیا اور تلوار سے ہاتھ کاٹ دیا کہ جھنڈا گر جائے اور مسلمانوں کو گویا کھلی شکست ہو جائے۔ انہوں نے فوراً دوسرے ہاتھ میں لے لیا۔ اس نے دوسرے ہاتھ کو بھی کاٹ ڈالا۔ انہوں نے دونوں بازوؤں کو جوڑ کر سینے سے جھنڈے کو چمٹا لیا کہ گرے نہیں۔ اس نے ان کے تیر مارا جس سے شہید ہو گئے، مگر زندگی میں جھنڈے کو گرنے نہ دیا۔ اس کے بعد جھنڈا گرا جس کو فوراً دوسرے شخص نے اٹھا لیا۔ جب ان کو دفن کرنے کی نوبت آئی تو صرف ایک چادر ان کے پاس تھی جو پورے بدن پر نہیں آتی تھی۔ اگر سر کی طرف سے ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں کی طرف کی جاتی تو سر کھل جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چادر کو سر کی جانب کر دیا جائے اور پاؤں پر اجخر کے پتے ڈال دیے جائیں۔ یہ آخری زندگی ہے اس نازک اور نازوں سے پلے ہوئے کی جو 200 درہم کا جوڑا پہنتا تھا کہ آج اس کو کفن کی ایک چادر بھی پوری نہیں ملتی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ غزوہ احد میں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اول سے شریک نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کی نئی شادی ہوئی تھی، بیوی سے ہم بستر ہوئے تھے۔ اس کے بعد غسل کی تیاری کر رہے تھے اور غسل کرنے کے لیے بیٹھ بھی گئے، سر دھو رہے تھے کہ ایک دم مسلمانوں کے شکست کی آواز کان میں پڑی جس کی تاب نہ لا سکے۔ اسی حالت میں تلوار ہاتھ میں لے لی اور لڑائی کے میدان کی طرف بڑھے چلے گئے اور کفار پر حملہ کیا اور برابر بڑھتے چلے گئے کہ اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ چونکہ شہید کو اگر جنبی نہ ہو تو بغیر غسل دیے دفن کیا جاتا ہے، اس لیے ان کو بھی اسی طرح کر دیا۔ مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ملائکہ انہیں غسل دے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ملائکہ کے غسل دینے کا تذکرہ فرمایا۔ ابو سعید ساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر حنظلہ رضی اللہ عنہ کو جا کر دیکھا تو ان کے سر سے غسل کا پانی ٹپک رہا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر تحقیق فرمایا
تو ان کو بغیر نہائے جانے کا قصہ معلوم ہوا۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔